وہ مساقیں اتر ہونا، کوٹھیاں، بنگلے، اور وہ بھی یعنی لیٹسٹ جو ماڈل ہے، لیٹسٹ جو فیشن ہے، لیٹسٹ جو تقاضے ہیں ان کے مطابق. تو یہ چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھو؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ. مرکز ملت آج نہیں ہے، اس مرکز ملت کا قیام، اس کی منادی، اس کا ملت میں احساس پیدا کرنا، وجہاد فی سبیلہ، اور غلبہ کتاب اللہ. اور غلبہ کتاب اللہ کیسے؟ جب تک کوئی مرکز نہ ہو. تو جہاں ہم اپنے لیے ہر آن کہ ہمارا مکان ہو، ہماری کوٹھی ہو، ہمارے بعد میں اولاد جو ہے اس کے سر چھپانے کے لیے کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ ہو، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بعد والے جو آنے والے ایمان والے ساتھی ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مرکز بنایا، کتاب اللہ کے لیے کوئی اینٹ لگائی، غلبہ کتاب اللہ کے لیے کوئی تمرکز، اس کی بھی ہم نے کبھی کوئی اپنے اندر وہ امنگ یا طرف محسوس کی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ایک پلڑے میں یہ رکھ دو، دوسرے پلڑے میں یہ رکھ دو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اگر پہلا پلڑا جھکا ہوا ہے تو تم فاسق ہو، فاسقوں کے ہاتھ سے توحید کا کام نہیں لیا جائے. اور اگر دوسرا پلڑا جھکا ہوا ہے تو تم مومن ہو، مخلص ہو، تمہارے اخلاص کے ایمان سے دعوت کتاب اللہ یقیناً آگے پھیلے. فیصلہ فرمایا تم خود کرو. اب یہ تو 1400 سال پہلے کا جو منظر تھا، فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ فیصلے میں متردد ہو جاؤ؟ یہ متردد تو تبھی ہوگے کہ جب تمہیں اللہ کے وعدوں پر ایمان نہ ہو. اور اللہ کے وعدے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ کے وعدوں پر کون یقین نہ کرے؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، منصور کیا تمہیں بہت سے مواقع پر. یہ جو میں نے عرض کیا کہ جس تاریخ کی ملت اسلامیہ کو، نو انسانی کو قیامت تک ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو قرآن نے اپنے اندر پریزرو کر لیا. تو فرمایا کہ وہ بے شمار مواقع پر اللہ تمہیں منصور کر چکا. اور خاص طور پر یوم حنین کے مارکے، حنین کا مارکہ بالخصوص یہاں زیر بحث اس لیے لایا جا رہا ہے، ایک قدر ویلیو بنیادی طور پر وہ بتانی ہے. ایک طرف تو آل عمران میں احد آیا تھا، اور یہاں غلبے کی صورت میں حنین آ رہا ہے. حنین میں کیا مسئلہ پیدا آیا؟ قرآن یہ کہتا ہے اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. حنین کا مارکہ وہ مارکہ کہ جب تمہاری جو مادی طاقت تھی، تو اس وقت 20-25 ہزار، 10-12 ہزار افرادی قوت ایمان والوں کی بہت اچھی، بنو حوازن، بنو ثقیف قبیلے دو، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 12-13 ہزار مومن. کہ جب تمہیں بہت بھاگے تمہاری افرادی قوت، فَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ افرادی قوت تمہارے کچھ کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر باوجود اس کے کہ وہ بہت کشادہ تھی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ، اور اس قوت و طاقت کے باوجود، کثرت تعداد کے باوجود تم نے پیٹھ دکھائی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ، پیٹھ دکھائی. اور مدبرین، مسلسل پہ ہم تم پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر صرف مادی قوت پر مومنوں کا بھروسہ ہو گیا اور اللہ کی قوت، نظام کی قوت، اقدار وحی کی قوت اس سے اگر چوک ہو گئی تو غلبہ ختم ہو جائے. جس طرح آج ہمارے پاس ہے کہ ہمارے جتنی بھی وہ ایویلویشن ہوتی ہے وہ صرف اس حوالے سے کہ ہمارے پاس افرادی قوت کتنی ہے، ٹینک کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے. اور سب سے بڑا تو یہ کہ اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے. اللہ کی معیت، اور وہ ہوگی جب ہمارے اندر توحید ہو، مکافات عمل ہو، اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. تو جب ان پہلوؤں پر تمہارے اندر گویا کمزوری آئی، خواہی کی تھی، تو اس کا اظہار اس شکل میں ہوا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. فرمایا کہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نازل کیا
اپنا سکون و اطمینان، یعنی جب کہ عام افراد بھاگ رہے تھے اور یہ تھے نئے نوارد افراد جو فتح مکہ کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا والی کیفیت کی بھاگے یہ تھے، نہ کہ سچے مومن. اور ان کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون و اطمینان موجود پایا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر. ایمان والے یعنی جو پہلے سے مکی ماحول سے اور مدنی ماحول سے جو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پختہ تھے، وہ اپنے مقام پر جمے رہے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور نفسیاتی قوتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان لشکروں سے کہ جو سر کی آنکھوں سے تم نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نفسیاتی قوتیں جس کا 41/30 میں ذکر ہے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نفسیاتی قوتیں، ایمان والوں کی قوت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی شخصی قوت، ان تمام قوتوں نے عذب الذین کفروا، کافروں کے لیے ہزیمت پیدا کر، ہزیمت کا باعث بنی یہ تمام چیزیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور جب بھی ایمان والو تمہارے اندر یہ چیز رہے گی تو تم کافروں کے اوپر غالب رہو. یعنی افرادی قوت سے افرادی قوت پر کلی انحصار، یہ نہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وہ تو ہے ہی، لیکن افرادی قوت پر تمام تک بھروسہ کر لینا اور یہ سمجھنا کہ جو کہ آج ہماری افرادی قوت اتنی ہو گئی ہے لہذا اب تو ہم غالب آئیں گے، یہ بات نہیں ہے. یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ کوئی تمہارے ہی ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع برحمت ہوتا رہے گا اس کے بعد بھی. یہ نہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا یا معجزے کے طور پر ہوا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل مشیت ہے، قوانین مشیت ہیں، اور وہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح رجوع برحمت ہوتا رہے گا. اور واللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ اللہ ہے سامان حفاظت اور سامان نشو و نما عطا کرنے والا. اب ماقبل حکام محترم مشرکین کے حوالے سے یہ ہو گیا تھا کہ وہ مسلوں کو، مراکز الہیہ کو آباد نہیں کر سکتے، ان کی آباد کاری میں اللہ ان کی ولایت کو، اولیاء ہونے کو تسلیم نہیں کرتا. اسی کا آگے بات آ رہی ہے، اے ایمان والو انما المشرکون نجس، کہ بے شک یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہے. اس نجس سے مراد جسم کی نجاست نہیں، یہ نجاست قلبی ہے نہ کہ قالبی. یہ جسد کی نہیں ہے، جسم کی نہیں ہے کہ ان کے مشرک کا جسم جو ہے اس میں سے کوئی بدبو آتی ہے، بلکہ اس نجس سے مراد ہے کیریکٹر کی کمزوری، یعنی بدعہدی، بد اخلاقی، بے وفائی، کہ اس کے ساتھ کیا گیا عہد و پیمان اسی وقت تک چلتا ہے جب طاقت والا سامنے ہو، اور جب کمزور آ جائے تو نجس سے مراد یعنی نجاست قلبی مراد ہے، فکر اور ذہن، نہ کہ مادی اور جسمی. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ان سے کہہ دو کہ اگر ان کا یہی طرز عمل رہا نقض عہد والا تو آئندہ ان کو آج کے بعد مسجد کے اندر یعنی اس کے قرب و جوار میں آنے کی اجازت نہ ہوگی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ نہ آئیں گے تو ان کے حوالے سے جو ساز و سامان آتا تھا، غذائی اجناس آتی تھی اور وہ خرید و فروخت ہوتی تھی، تو تمہارے اوپر تو غربت آ جائے گی، ناداری آ جائے گی، قحط کی کیفیت آ جائے گی. فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اپنے نظام پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارے نظام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، جس اللہ نے تمہیں یہ احکام دیے ہیں اس کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی. یہ ماقبل تو رفقا محترم مشرکین کا ذکر تھا، بالخصوص مکہ کے حوالے سے، بنو اسماعیل کے حوالے سے. اب دوسرا مشرکین کا گروہ ہے، اور وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب. اہل کتاب کے حوالے سے اب دوسرا پہلو جو مشرکین کی دوسری قسم یہود و نصارہ کے حوالے سے اب ان کی بحث شروع ہوتی ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہاں جو قاتلو ہے اس کا معنی قتال کرنا نہیں ہے، یعنی اس معنی میں حکم نہیں ہے کہ بس نکل پڑو، بلکہ قاتلو کا معنی قتال کرنا، یعنی اگر ان کی طرف سے تمہارے اوپر جنگ ٹھوسی جائے تو ایسا نہیں کہ وہ چونکہ اہل کتاب ہیں اس لیے اب ہم کیا کریں،
یعنی قاتلو کے اندر اجازت دی جا رہی ہے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ الذین نہیں آ رہا کہ وہ قتال کر رہے ہیں، یعنی اگر ان کی طرف سے بھی قتال آئے جس طرح کہ ان مشرکین کی طرف سے آیا ہے تو اس کا بھی تم نے جواب دینا ہوگا۔ قاتلو قتال کرنا ان لوگوں کے ساتھ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا لیکن توحید کے ساتھ نہیں مانتے، کہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کہیں مسیح کو، کہیں اپنے بارے میں ابناء اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ولا بالیوم الآخر، اور اسی طرح ان کا آخرت پر ایمان، مکافات عمل پر ایمان نہیں، شفاعت کے حوالے سے، شفاعت کے عقیدے نے سارا نظام تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام یہاں پر مانا حرمت، اور نہیں حرمت کے قائل، نہیں محترم قرار دیتے، نہیں لحاظ کرتے وہ ان حرمات کا کہ جنہیں اللہ اور رسول مرکز ملت حرام قرار دے چکا ہے، یعنی اگر وہ تمہارے ماتحت رہیں اور ان حرمتوں کا مذاق اڑائیں، ان کے خلاف زبان کھولیں اور ان کو گویا کہ شہری ہونے کے باوجود وہ ان کے خلاف چلیں تو ان کا بھی یعنی محاسبہ کرو۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ احترام کرتے اس قانون حیات کا کہ جو قانون حیات دین حق کی شکل میں، نظام حیات کی شکل، نظام حق کی شکل میں تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ اور اس کا بیان جو ہے رفقائے محترم وہ 24/20، 25 اور 49 میں ہے کہ دین الحق سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے دین میں نہ آ جائے، مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو قانون مکافات عمل کے حوالے سے یا تمہاری اسٹیٹ کے حوالے سے، یعنی پبلک افیئرز کے اندر پبلک لاس کہ جو تم جاری کرو تو سٹیزن ہونے کے حوالے سے، شہری ہونے کے حوالے سے ان کا فرض ہے کہ وہ ان کا احترام کریں۔ اگر وہ احترامات کو وائلیٹ کریں اور آخر کار جنگ پر اتر آئے تو ان کا بھی تم نے دفاع کرنا ہوگا۔ یہ ان میں سے ہیں من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو دیے گئے ہیں کتاب، اور ان کے خلاف کتاب اس وقت تک جاری رکھنا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تاآن کہ یہ جزیہ نہ دینے لگے اور ان کی حیثیت تمہارے سامنے کیا ہو جائے، صلح کو، یعنی اپنا جو استعلاء کا پہلو ہے، استعلاء ضد ہے صغر، یعنی جو ان کے اوپر برتری کا ہے کہ ہم برتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم کسی ایسی چیز کو نہیں تسلیم کریں گے، تو یہ گویا کہ خناس ان کا نکل جائے، اور اس خناس کے نکلنے کی عملی علامت یہ ہوگی، عملی ٹوکن یہ ہوگا کہ یہ گویا کہ تمہیں جزیہ دیں گے، اور یہ نومینل ٹوکن ہے اس بات کا کہ یہ احکام الہیہ کے سامنے جو احترام کا رویہ ہے وہ قائم رکھیں گے اور اس کے مقابلے میں سرکشی جو ہے اس کا اظہار نہیں کریں گے۔ اب انہی کا بیان آگے چلا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور ان یہود کا یہ کہنا ہے کہ عزیر جو ہے، عزیر سے یا تو حضرت عزیر یا اورسس کہ جو مصر کے اندر سورج کا وہ سمجھا جاتا تھا مظہر، تو ان کے اندر مصریوں کے پاس رہنے کی وجہ سے وہ بال پرستی کا یا عزیر پرستی کا یا اورسس کا وہ آ گیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کا مظہر ہے، یا حضرت عزیر کے حوالے سے۔ وقالت النصارى، اور فرمایا کہ نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا کہ یہ تمام ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت واقعہ ایسا نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ بھی کوئی ان کی ذاتی ایجاد نہیں ہے، فرمایا کہ یہ تقلید اختیار کر رہے ہیں، مشابہت اختیار کر رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہر کافر قوم نے اپنے نبی کو، اپنے مسلح کو انجام کار اللہ بنا دیا، اس کا بیٹا بنا دیا، اس کا اوتار بنا دیا، اس کا نائب بنا دیا، جس طرح ہم نے کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں آ گیا، مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں آیا مصطفیٰ ہو کر، عرب اور رب عین کا صرف عین میں روڑی پائی ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ماقبل کافروں کی یہ گویا کہ قائم کردہ چیزیں ہیں، بدعات ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یوفقون، ذلیل ہو گئی، قاتلہ بمعنی قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ذلیل و رسوا، یعنی ایسی قومیں جو اپنے انبیاء کو ان کے مقام عبدیت سے اٹھا کر ان کو الوہیت کے مقام پر لے جائیں گی، تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں گی،
تو جو قوم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرے گی وہ اعلیٰ کے مقام پر کیسے رہے گی تاکہ اس خناس سے نہ نکلے؟ انا یوفقون، یہ کس حد تک صحیح راستے کو چھوڑ کر الٹے راستے پر چلنے کے دل دادا ہے۔ یوفقون فعل مجہول، دل دادگی، شائستگی، کس حد تک یہ اپنے مقام کو نہ پہچان کر اپنی جیسے اللہ کے بندے کو، عباد الامثال کو، ان کو بانس پر اٹھا کر بلند کر کے اپنے آپ کو کس قدر صحیح راستے سے ہٹا رہے، الٹے راستے پر جا رہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں کہ انہوں نے نبی کو مقام الوہیت پر پہنچایا، مزید برآں یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنا لیا، پکڑ لیا انہوں نے اپنے علماء کو، فقہا کو، آج کی اسلام میں فقہا کو، ورہبانہم اور اپنے مشائخ کو، اپنے فقہا کو جو قانون سازی کرتے ہیں، اور رہبانہم اپنے مشائخ کو، پیروں کو بنا لیا انہوں نے ارباب من دون اللہ، اللہ تک پہنچنے کے وسائل، ذریعے۔ رب اللہ کے ساتھ ساتھ، من دون اللہ کا من اللہ کو چھوڑ کر نہیں، کسی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر یہ کاروبار نہیں کیا، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تک پہنچنے کے 39/2 ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ کا قرب مطلوب ہے، یہ قرب الہی کے ذرائع ہیں، مظاہر۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو مقام الوہیت پر لگائے، لے کر کھڑے ہو گئے، پہنچا دیا۔ تو ہم نے محمد رسول اللہ کو اور مقام محمدیت، حقیقت محمدیہ، اگر آپ فلسفے میں یا ہمارا جو تصوف میں پڑھیں ابن عربی کے ہاں، تو وہ الوہیت سے کم ہے ہی نہیں، بلکہ تمام صفات الوہیت جو ہے وہ بدرجہ آتم، تو وہ اسی میں ہے۔ تو مسیح ابن مریم کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ وما امروا، اور نہ حکم دیے گئے تھے وہ مگر الا لیعبدوا الہا واحدا، حکم تو انہیں یہی دیا گیا تھا کہ وہ ایک اکلوتے اللہ کو اپنا حاجت روا، کار ساز، مشکل کشا، قانون ساز بنائیں، پکڑیں، سمجھیں، اور یہی دین قیم ہے۔ اور اسی کے لیے ربانیت 3:78 سے 78-89 میں ہم نے دیکھا تھا، تو وہ فرمایا تھا کہ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ربانی بنانا مقصود ہے، رب والا۔ تو فرمایا سبحانہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور میں ایسی کوئی شان نہیں پائی جاتی، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ سبحانہ اما یشرکون، اور جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یا اس تک پہنچنے کے قرب کے ذرائع کے طور پر قبول کیا ہے، اس سے بہت بلند ہے، پاک ہے ان سے کہ جن کو یہ اس کا شریک اور سانجی، شراکت دار، پارٹنرشپ جن کو یہ دیتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ بجھا دیں یہ اللہ کے نور کو، نور کتاب اللہ، اور بالخصوص نور توحید، نور توحید، نور کلام اللہ۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ انکار کرتا ہے اس بات سے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے گا اپنے نور قرآن کو، نور قرآن پھیل کر رہے گا، نور توحید اسٹیبلش ہو کر رہے گی، اور نظام سماوی جو ہے اللہ کی بادشاہ زمین پر جنت ارضی وہ متشکل ہو کر رہے گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کے راستے میں کتنی ہی کٹھنائیاں، مشکلات کیوں نہ پیدا کریں۔ اور اللہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین الہدا، الہدا قرآن پاک، قرآن پاک دے کر، ان الہدا ہدی اللہ، والدین الحق، اور یہ خدا کیا ہے؟ یہ نظام ہے متحقق ہونے والا، دین نظام، الحق میٹیریلائز ہونے والا، وہ غلبہ کہ جو محسوس اور مری شکل میں سامنے آئے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول نہیں، تاکہ وہ اللہ، لِيُظْهِرَ کی جو ضمیر فاعل ہے وہ هو الذی، اللہ کے حوالے سے، تاکہ وہ اللہ آپ نے اس دین حق کتاب اللہ کو علی الدین کل، کل کے کل اقتدار پر، کل کے کل نظام حیات پر، یعنی وہ اللہ اپنے قوانین طبیعہ، قوانین تقویم اور قوانین تنظیم، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دکھائے گا کہ نوع انسانی کا نظام حیات صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتا تاکہ اللہ کا نازل کردہ جو حکم نامہ ہے وہ زندگی کے تمام دوائر پر غالب نہ آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور اس کے حکم نامے میں جو شریک کرنے والے ہیں وہ اس کو کتنا ہی ناپسند کریں،
یہ توحید اور توحید کا یہ نظام منزل من اللہ اقدار وحی یہ غالب آ کر رہیں گی۔ اور یہ جو اوپر احبار و رہبان کے حوالے سے بات شروع ہو رہی ہے تو اب انہی کے بیان کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک اے ایمان والو بہت سے علماء فقہا والرہبان اور مشائخ درویش صوفیاء کرام لا یاکلون اموال الناس، وہ کھاتے ہیں انسانوں کے مال کو بالباطل، ناجائز ذرائع سے، بغیر جواز کے، بغیر کسی محنت کے۔ اور نہ صرف یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ناجائز اموال ہی کھاتے ہیں، مزید بڑا ان کا جرم یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ قرآن کے نام پر چندے حاصل کرتے ہیں اور قرآن ہی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ قرآن ناقص ہے، ناتمام ہے، مجمل ہے، فہم و بصیرت سے ہم کہاں اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے قرآن کے نام پر مدرسہ قائم ہے، چندے لیے جا رہے ہیں اور پڑھایا یہ یاد جا رہا ہے کہ قرآن ناقص ہے، نامکمل ہے، یہ تو فلاں کے بغیر مکمل نہیں، فلاں چیز اس میں نہیں ہے۔ تو چکفرز کا وبر خیزت کجا مادت مسلمانی، قرآن کے نام پر مال حاصل کرتے ہیں اور قرآن ہی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور مزید بڑا ایک تو مذہبی پیشوا ہے، اور ان مذہبی پیشواؤں نے قارونوں کو سہارا دیا۔ مذہبی پیشوائیت کے ساتھ سرمایہ داریت کا نظام، ہر حامان جو ہے وہ قارون کا محتاج ہوتا ہے، ہر قارون حامان کا محتاج ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں یکنزون الذھب والفضہ، جو جمع کرتے ہیں خزانے کے طور پر، بینک بیلنس کے طور پر سونے اور چاندی کو کنوز کے طور پر، کنز کے طور پر، خزانے کے طور پر جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور 219 کی روح سے وہ اسے نوع انسانی کی فلاح کے لیے کھلا نہیں رکھتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو بتاؤ کہ یہ نظام انجام کار ان کے لیے وبال جان بنے گا، تباہی کا باعث بنے گا، نوع انسانی کے لیے یہ نظام لعنت کا یعنی محرومیوں کا باعث بنے گا۔ اور بالخصوص جب وہ انقلاب آئے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن تاپا جائے گا اس کو، اس سونے اور چاندی کو، جہنم کی آگ میں۔ پھر فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر تو پایا جائے گا، یا جس سے آج کہتے ہیں استری کرنا، آئرن کرنا، اسی سے مکوات ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کے اندر جو دراریں ہیں، شکنے ہیں، ٹیڑھ ہیں جو انہوں نے اپنے اکٹھے کی، وہ دور کیا جائے گا، اس کے ساتھ ان کی داغا جائے گا، اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے جہاد کو، سائڈوں کو اور ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانے ہیں کہ جن کو تم نے چھپا کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج ان کی سزا پاؤ۔ یعنی مطلب یہ کہ جب انقلاب آئے گا تو یہ چھپے ہوئے خزانے اور دفینے جو جدی اور پشتی طور پر سنبھال کر رکھے ہیں اور نوع انسانی کی فلاح کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو یہی چیز ان کے لیے وبال جان بنیں گے، مواخذہ ہوگا اور انقلابی جماعت ان کو پکڑے، اور حیات دنیا میں یہ ہوگا اور حیات آخرہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے حوالے سے کریں گے۔ اب اوپر حکم ہوا تھا کہ اربعۃ منھا حرم، کہ 4 مہینے جو ہیں، آیت نمبر 5 کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو اب وہ اشہر الحرم جو ہیں اس کے حوالے سے بات، ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، 12 ماہ، فی کتاب اللہ، یہاں کتاب اللہ سے مراد ہے کتاب کائنات، صحیفہ فطر، یعنی سورج کی جو طبی گردش ہے وہ 12 مہینوں میں یعنی 1 سال میں پوری ہوتی ہے، اور یہ جو 1 سال کا ڈوریشن ہے، دورانیہ ہے، اس کو 12 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ گردش دورانیہ اور اس کا 12 حصوں میں تقسیم ہونا اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین یعنی کائنات پست و بلند کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، اور جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے اس وقت سے 4 مہینے جو ہیں وہ محترم قرار دیے گئے ہیں کہ کم از کم 4 ماہ جنگ رکی رہے۔ تو جب ایک قوم لڑائی لڑے اور پھر 4 ماہ تسلسل کے ساتھ اس پہ بندش آ جائے
تو یہ گویا کہ جنگوں سے امت کو یا انسانیت کو بچانے کی ایک الہی تدبیر ہے. ذالک الدین القیم، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پختہ نظام حیات ہے. اور وَلَا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہاں انفسکم وہی ہے جو پہلے سورہ نساء کی آیت 29 میں گزر چکا ہے. پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں جنگ کر کے، پس نہ ظلم کرو تم اپنے بھائی بندوں. لیکن افسوس رفقان ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ جو پچھلا دور ہمارا گزرا عراق اور ایران والا، تو اس میں ہم نے اس حرمت کو خود پامال کیا، نہ وہ رکے ہیں نہ وہ رکے ہیں. تو فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، فرمایا کہ مشرک یہ ہوں یا وہ ہوں، اگر وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں، انفرادی طور پر کریں تو، جماعتی طور پر کریں تو کاف، تو فرمایا کہ مکمل طور پر تم ان کے خلاف قتال کرنا، جیسا کہ مکمل طور پر کما یقاتلونکم، جیسا کہ وہ تمہارے خلاف مکمل طور پر قتال کرتے ہیں یا کریں گے. اس میں بھی یہی بات ہے، کما یقاتلونکم یعنی مطلق حکم نہیں ہے کہ بس مشرک ہے قتال شروع کر دو، نہیں، قتال انہی مشرکوں کے ساتھ ہے جو قتال کریں. کما یقاتلونکم، اور اس کی پہلے نظیر آ چکی ہے سورہ البقرہ آیت 190 میں کہ یہ قتال ہوگا الذین یقاتلونکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو اقدار وحی کے ساتھ جڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائیں گے. اب یہ جو مشرک تھے بالخصوص مکہ والے، ان کے ہاں ایک نسی تھی. نسی کا یہ کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، یعنی رشوت لے کر، مال لے کر حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کہ بھائی یہ حرمت والا مہینہ فلان نہیں ہوگا فلاں ہوگا، تو اس طرح وہ سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا تھا. تو اس پر فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ تو بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کفر کے نظام میں. یضل بہ الذین کفروا، اور اس سے راستہ جو حقیقت کا امن کا راستہ ہے اس سے دور ہٹا دیے جاتے ہیں وہ جو کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ وہ حلال قرار دے دیتے ہیں ایک سال کو، کہ یہ سال جو ہے یہ مہینہ جو حرمت والا نہیں ہے، آپ اگلا سال ہم رکھ لیں گے یا اگلے سال کا فلاں مہینہ کر رہیں گے. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، کہ اس مہینے کو حرمت والا جو ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ حلال اور دوسری دفعہ ایک سال میں حرام کر دیتے ہیں. لِيُوَاتِّوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، گنتی تو پوری رکھتے ہیں 12 کی، لیکن ان 12 کا کریکٹر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں. اور فرمایا فَيُحِلُّوا، پس حلال قرار دیتے ہیں اس کو کہ جسے اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے. پس ان کے اعمال بد کو ان کے مذہبی پیشواؤں نے خوبصورت بنا کر دکھا دیا ہے، زینا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال بد کو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے کافر جو اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو، اقدار کو وائلیٹ کریں، پامال کریں، وہ کبھی بھی فوز و فلاح یعنی اعلیٰ مقام جو ہے اس پر فائز نہیں ہو سکتے. اب ماقبل ذکر تھا رفقا محترم کہ تم قتال کرو ان کے خلاف جو تمہارے خلاف قتال کریں. اب اسی ضمن میں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو جائے گا، اذا قیل لکم، جب تمہیں حکم دیا جائے مرکز کی طرف سے، کیا انفروا فی سبیل اللہ، کہ تم نفیر عام یعنی گھر بار کو چھوڑ کر نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، غلبہ کتاب اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، غلبہ کتاب اللہ کے لیے. اثاقلتم الی الارض، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم زمین پر بوجھ بن کے رہ جاؤ. اثاقل الی الارض، زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ جانا، زمین کے ساتھ چپک جانا. مراد یہ ہے کہ زمینی تقاضے تمہارے اوپر غالب آ جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ، غلبہ کتاب اللہ جو ہے اس سے تم کنی کترانے لگو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا یہ اس بات کی دلیل نہ ہوگا تمہارا یہ طرز عمل کہ تم راضی ہو چکے ہو اینیمل لائف پر، حیات آخرہ یعنی ذات انسانی کی زندگی، ملت کی زندگی، مقافات عمل کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کو چھوڑ کر، اسے بیچ کر تم اس چیز پہ راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، اور یہ اینیمل لائف اور اس کی زینت، زیبائش، کشش و جاذبیت کچھ بھی نہیں ہے حیات آخرہ کے مقابلے میں مگر بہت کم.
اور اس ضمن میں رفقائے محترم آگے جو آیت آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور آیت ملا لیں 47/36. تو یہ دو آیتیں رفقائے محترم پورے قرآن کا فلسفہ جو عروج و زوال ہے ملتوں کے اوپر دو چیزیں رفقائے محترم جو قوموں کو تمکن و اقتدار پہ قائم رکھتی ہیں اور انہی دو کی خلاف ورزی سے زوال آتا. ایک چیز کو قرآن نے کہا ہے نفیر عام، عسکری قوت، عسکری جذبہ، ہر وقت اپنی آئیڈیالوجی کو غالب کرنے کے لیے سرفروشی، سر کٹانے کا جذبہ، جان نثاری. اور دوسرا ہے مالی اثار، یعنی جسم اور جان کی بازی لگاتے رہو اپنے نظام کو غالب رکھنے کے لیے. مالی قربانی انفاق فی سبیل اللہ، جانی قربانی قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. بس جب تک یہ دو چیزیں کسی قوم میں بھی ہوں گی وہ غالب، اور جب یہ دو چیزیں چھوٹ جائیں گی وہ قوم مغلوب ہوگی. فرمایا الا تنفروا، اگر تم نے غلبہ کتاب اللہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا اس کو چھوڑ دیا، یعذبکم عذابا علیما، تو تمہیں اللہ پھر اپنے قانون مکافات عمل کے تحت عذاب دے گا دردناک. عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ پر کوئی اللہ اور قوم لے آئے. یعنی عذاب علیم کا یہی معنی نہیں کہ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے، قوم رہے، اقتدار ختم ہو جائے. یعنی قوت اور اقتدار کا محروم ختم ہو جانا اور قوم کا محکوم اور محتاج ہو جانا، یہ عذاب ہے. عذاب ہے محکومی اور محتاجی. تو فرمایا یستبدل قوم غیرکم ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کے اس قانون کو کچھ گزر نہیں پہنچا سکو. یہ نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، آج جس طرح طواف کعبہ بھی ہے اور اعتکافات بھی ہیں، لیکن نفیر عام نہیں ہے. نفیر عام نہیں ہے، صرف فوج ہے. تو اسلام یا قرآن صرف فوج کا قائل نہیں ہے، بچے بچے کا مجاہد ہونا، عسکری اسپرٹ اور قوت اور تربیت اور تعلیم سے آراستہ ہونا، یہ مقصود ہے. ولا تضروہ شیئا، اور اگر تم نے یہ قانون چھوڑ دیا تو نمازیں روزے سب رہیں گی، تمکن و استخلاف تمہارے پاس نہیں ہوگا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو اللہ تمہیں یہ قانون دے رہا ہے اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اور 47/36 میں اس کے برعکس دوسرا قانون بتایا ہے کہ انفاق کرتے رہنا، اور اگر انفاق سے تم بخل پر آ گئے یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ پر دوسری دو ہی مقامات رفقائے محترم استبدال اقوام کے لیے. ایک میں غلبہ کتاب اللہ کے لیے جہاد، اور دوسری میں انفاق، جانی اور مالی جہاد. جس وقت کسی قوم سے ختم ہو وہ قوم محکوم ہوگی. الا تنصروا، فرمایا کہ کیوں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غلبہ کتاب اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. ماقبل حکم ہوا تھا غزوہ حنین کے حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آگے نہ بڑھو جبکہ اللہ تمہیں اپنی قدرتیں غلبے کی دکھا چکا. اب اسی طرح ایک اور پہلو آیا الا تنصروہ، کہ اگر تم مرکز ملت کو، اس نظام کو، اس کے لیے نصرت کو باعث نہیں بنو گے تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کا نظام تمہارا محتاج نہیں، تمہاری جگہ پر اور قوم آئے گی. یہ نظام تو چل کر رہے گا. 6:99 بھی ذکر تھا. فرمایا کہ اگر یہ قدر نہیں کریں گے فَيَقُلْ بِهَا فَقَدْ وَقَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. تو فرمایا کہ اگر تم اس نظام کے دست و بازو نہیں بنو گے تو نہ بنو. یہ حقیقت نہیں، فقط ناصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے منصور کیا اپنے اس رسول کو، اور اس وقت منصور کیا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب نکال دیا تھا کافروں نے اسے اپنے گھر سے، مقام سے، مرکز سے. اور نکلے ہیں تو کس شان سے، کس حال میں نکلے تھے؟ ثانی اثنین، یہ دو میں کا دوسرا تھا. یہ صرف 2 نفر تھے، 2 نفر اللہ کے راستے میں نکلنے پر مجبور ہوئے. اذ ہما فی الغار، عام طور پر غار کا معنی کرتے ہیں کہ غار سے مراد کوئی غار ہے، لیکن غار کا انبوہ کثیر، اس کا معنی غار کا معنی انبوہ کثیر بھی ہے، جو کسی کے اوپر غارت گری کے لیے ٹوٹ پڑے، غارت گری کے لیے. اور اگر یہاں پر یہ معنی کیا جائے
غار کی بجائے کہ وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ کفار نے اس کا گھیراؤ کر لیا، کفار نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اور وہ دو میں کا دوسرا تھا، اور اس حال میں بھی اس کا اعتماد اللہ، اعتماد اللہ اور اپنے مستقبل پر اعتماد اس حد تک تھا، وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم مت گھبراؤ، پریشان مت ہو، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دل اور دماغ کا مکمل سکون اس پر یعنی رفیق پر، کیونکہ رسول تو پہلے اس حال میں تھے، اس پہ نازل فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی مدد کی ان لشکروں کے ساتھ جو تم نے نہیں دیکھے تھے۔ عام طور پر تو اس کا اطلاق کرتے ہیں نفسیاتی حوالے سے، لیکن میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقام پر یہ کشمکش آئی، کیا عجب کہ مدینہ سے ایمان والے جو ہیں وہ جو سراپا انتظار بنے ہوئے تھے، تو اگر ان کی طرف سے اہل ایمان نکلے ہوئے ہوں اور اسی دوران یہ ٹکراؤ یا تصادم ہوا ہو، تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی وہ کہ جو پہلے سے ان کفار نے یا ان لوگوں نے نہیں دیکھے تھے وہ لشکر۔ بہرحال عام طور پر اس کا معنی غار یعنی مقام کے حوالے سے، اور اس کو نفسیاتی حوالے سے لیتے ہیں، اور دوسرے کا بھی احتمال ہے کتاب مسانی ہونے کے حوالے سے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، حقیقت حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کے حوالے سے وہ جو کفر کا نظام ہے، کلمۃ الکفر، کفر کا نظام، اس کو ناکام و نامراد، اسے نیچا، اس کا نیچے ہونا ثابت کیا، یعنی اس کا ناکام اور نامراد ہونا۔ وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، نقطہ یہاں پر غور کریں رفقا، وہاں ہے کلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ، تا پر ہے زبر، جعلہ کا اس کو مفعول بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے مکافات عمل کے تحت کر دیا کلمۃ الکفر کو سفلا، ناکام و نامراد، اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کلمۃ اللہ کو کلمۃ اللہ نہیں کہا، کلمۃ اللہ کہا۔ اس کا معنی یہ کہ کلمۃ اللہ تو ہوتا ہی بلند ہے، یعنی اگر کسی وقت وہ عملی طور پر نہیں ہوتا تو وہ فکری اور نظری طور پر، حقیقت کے حوالے سے تو وہی بلند ہے۔ اگر عارضی طور پر اس کے عمل کو روک دیا جائے کچھ عرصہ کے لیے، تو بھی اس کے اندر جو حقانیت کی جڑ اور اساس ہوتی ہے وہ پھر بھی قائم رہتی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اے جماعت مومنین، انفرو، نکلتے رہنا غلبہ کتاب اللہ کے لیے دو طریقوں سے، خفافاً و ثقالا۔ خفافاً ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں، جسے ہم کہتے ہیں گریلا فائٹنگ، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں تھوڑا تھوڑا اسلحہ لے کر، وثقالا، اور بڑے بڑے لشکر، یعنی چھوٹی چھوٹی پلٹنوں میں، جماعتوں میں، چھوٹے چھوٹے محاذ اور بڑے بڑے۔ اور فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، حقیقت نفس الامر یہ ہے کہ تم جہاد کرتے رہنا اپنے اموال کے ساتھ اور اپنے جانی اور مالی غلبہ کتاب اللہ کے لیے، اور اسی میں تمہاری فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ تمہاری قوت و طاقت کا، خیر کا، قوت کا، طاقت کا، اختیار کا، خود مختاری کا باعث بنے گا، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم حقیقت رکھتے ہو۔ آپ فرمایا کہ یہ جو جس طرح حنین کے اندر ایسا ہوا تھا کہ جو نووارد تھے، نو مسلم تھے، ان کے لیے جو کشش تھی وہ تو مال کے حوالے سے تھی، اور ایمان والوں کے لیے غلبہ کتاب اللہ مقصود تھا۔ تو اب نوارد جو ہیں ان کی نفسیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لو کان ارضاً قریباً او وسفراً قاصداً لاتبعوک، فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ پیشکش مفاد جس کا حصول قریب ہوتا ہے، قریب معنی یا ممکن ہونے کے حوالے سے، یعنی ممکن العمل، قریبی طور پر جلدی ہی جس کا حصول ممکن ہوتا ہے، اور سفر کوئی ایسا ہو قاصداً جس میں ان کو پتہ چلے کہ اس میں بہت کچھ ہاتھ آئے گا، یعنی اگر وہ مارے گئے تو ان کا مال و متاع ہمارے ہاتھ لگے گا، لاتبعوک، تو اس صورت میں تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن اگر سفر دور کا ہو اور اس میں مال و متاع کی بجائے مشقت اور مقابلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو وہ ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے، شاق گزرتا ہے ان پر وہ۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مِنْكُمْ،
اور اس صورت میں تمہیں قسمیں کھا کر کہیں گے اللہ کی کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ آگے رفقائے محترم ایک ایسی بات آ رہی ہے کہ جس کو 6:26 کے ساتھ جوڑنا ہے۔ وہاں 6:26 میں فرمایا تھا کہ جو قرآن سے ہٹتا ہے کٹتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا قرآن سے دور رہتے ہیں، اور قرآن سے دور رہنا کیا ہے؟ ہلاک ہونا ہے۔ یہاں اس کے ساتھ ایک دوسرا اس کا کمپلیمنٹری ایلیمنٹ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ غلبہ کتاب اللہ کے لیے جہاد سے دور ہٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر، یعنی غلبہ کتاب اللہ کے، اگر کتاب اللہ پر تو ایمان ہو چومنے اور چاٹنے کے حوالے سے، لیکن اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد نہیں ہے، تو یہ بھی ہلاکت ہے۔ یعنی قرآن کے دونوں تقاضے ہیں، قرآن پر ایمان اور جہاد بالقرآن، غلبہ کتاب اللہ کے لیے جہاد، ورنہ دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اگر کسی شخص کا ایمان بالقرآن ہے لیکن جہاد بالقرآن نہیں ہے تو وہ کاذب ہے۔ اگر ڈرتا ہے اس کو پیش کرنے میں، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ قرآن کا موقف کیا اور میں کہاں جاتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ہلاک کر رہے مگر وہ اپنے آپ کو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ ایسے مدعی اپنے دعویٰ میں کاذب ہے۔ عفا اللہ عنک، اور یہ جو اس طرح کے افراد مثلا رسول کے پاس آئے، رسول نے ان کو اجازت دے دی، تو آپ ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ معاف کرے آپ کو، آپ نے ان کو پیچھے رہ جانے کی کیوں اجازت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اجازت نہ دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلا رفقا محترم کہ 53/1 میں جو ہمارے علماء کہتے ہیں ما ینطق عن الہوا، کہ رسول تو بولتے ہی نہیں تھے جب تک وہی نہیں آتی تھی، تو اب یہاں دیکھیے انہوں نے اجازت دے دی، تو کیا وہ اجازت بھی بار بنا وہی تھی کہ ایک وہی نے اجازت دی اور دوسری وہی نے آ کر محاسبہ گرفت شروع کر دی؟ یہ بات نہیں ہے، بات صرف یہ اصول کی کہ رسول پر قرآن کا نزول، وحی کا نزول بر بنائے نبی ہوتا ہے، اور وحی کا نفاذ بر بنائے بشر کرتا ہے، اسی لیے وہ نفاذ وحی ہمارے لیے اسوہ ہے کیونکہ وہ بر بنائے بشر ہے، نزول وحی ہمارے لیے اسوہ نہیں کیونکہ وہ بر بنائے نبی۔ تو یہاں اصول یہ بتایا کہ رسول کی ہر بات اس معنی میں نہیں، نفاذ وحی کے حوالے سے اس نے اپنی حکمت سے، دانش سے، جو اس کا تجربہ ہے انسانی حوالے سے، انہی سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، فرمایا کہ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے وہ کہ جو اپنے دعوے میں صادق ہیں، اور آپ جان لیتے ان کو بھی جو کاذب ہیں۔ یعنی گویا کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو صادق اور کاذب کی پہچان ہو جاتی، صادق آپ کے ساتھ چلتے اور کاذب گھرے بیٹھے رہ جاتے، تو صادق اور کاذب الگ الگ ہو جاتے۔ اب ارشاد فرمایا کہ میدان جہاد میں جانے سے کون کنی کتراتا ہے، کون اجازت لیتا اور کون اجازت نہیں لیتا۔ اب اس معیار کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لا یستأذنک الذین، فرمایا ہرگز پیچھے رہ جانے کی اجازت آپ سے طلب نہیں کرتے وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ توحید کے حوالے سے اور مقافات عمل پر، وہ اجازت طلب نہیں کریں گے اس بات سے کہ وہ اپنی جانی اور مالی جو جہاد ہے اس سے پیچھے رہیں، یعنی جانی اور مالی جہاد میں پیچھے رہ جانے کی اجازت موحد اور مقافات عمل پر ایمان رکھنے والا فرد نہیں مانتا۔ واللہ علیم بالمتقی، یہ متقی ہے، متقیوں کا یہ معیار، اور اللہ ایسے متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ اس کے برعکس فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں، کہ اجازت تو آپ سے صرف وہی مانگتے ہیں کہ جن کا نہ اللہ کے ساتھ توحید کے حوالے سے ایمان ہے اور نہ ان کا مقافات عمل پر ایمان ہے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی وہ ڈاواں ڈول ہے، ان کے قلوب و اذہان میں شکوک و شبہات ہیں، مقافات عمل پر بھی ان کا صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے اس تذبذب اور گو کی حالت میں کبھی ایک طرف ہوتے ہیں کبھی دوسری طرف، ترددہ ایک حالت سے دوسری حالت، ایک جہت سے دوسری حالت، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ متذبذبین جو ہیں یہ حالت ہے، موحدین ایسا نہیں کرتے۔ اب فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جن کو آپ نے اجازت دے دی اور وہ پیچھے رہ گئے، اب اس حکمت پر بحث کرتے ہیں کہ ایسے افراد جو ڈاواں ڈول ہیں،
اگر وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو ان کا شامل ہونا تمہاری تقویت کا باعث نہیں بنے گا بلکہ وہ تمہارے لیے فساد کا باعث بنے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدًّا، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جانا تو چاہتے تھے پر جا نہیں سکے، فرمایا کہ اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا، اگر انہیں صحیح معنی میں اجازت طلب کرنے سے پہلے انہیں پتا تھا کہ ایسے حالات ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، تو اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری کی ہوتی، عدہ بمعنی تیاری۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُم، یہاں جو کراہیت ہے قانون طبی کی روح سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو کراہیت سے متصف پایا۔ اللہ نے ناپسند نہیں کیا کہ اللہ نے ناپسند کیا نکلو نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کا نہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ٹھہرا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور اسی کی وجہ سے، یعنی یہ اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے جن کو جہاد سے ہے، اسی نے ان کو منجمد کر دیا، منجمد کر دیا۔ ثبت منجمد کر دینا، حرکت و حرارت سے معروم کر دینا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہنے والوں نے ان کو یوں کہا بیٹھ جاؤ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی اگر تم جہاد کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو بیٹھے رہو پھر۔ فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر اے ایمان والو یہ تمہارے اندر نکل بھی پڑتے، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو نکل کر تمہارے لیے تخریب ہی کا باعث بنتے۔ خبل کہتے ہیں راستے کے اندر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کھڈ اور کھائیاں پیدا کرنا۔ سبل جو ہے سبل راستے کو کہتے ہیں، خبل السبل راستے میں کھڈ اور کھائیاں، تو تمہارے لیے کٹھنائیاں پیدا کرتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے اندر جگہ جگہ شگاف ڈالتے، یعنی بدگمانیاں پھیلاتے۔ یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے لیے دشمن کو چڑھائی کرنے کا موقع دیتے۔ وفیکم سماعون لہم، یقین رکھو تمہارے اندر دشمنوں کے لیے جواسیس موجود ہیں۔ اب تمہیں اپنی صفوں میں اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں تمہارے اندر جاسوس تو نہیں ہے دشمنوں کے، اور یہ خود یہ ففتھ کالم تو نہیں ہے جو تمہارے اندر یہ کام کر رہا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، تو اپنے اندر ان افراد کا علم رکھنا کہ جو جاسوسی کا کام کرتے ہیں یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے ان قوانین اور اقدار کے حوالے سے ظالموں کو خوب جاننے والے۔ مراد یہ کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں جواسیس جو ہیں ان کو پہچانے، نہیں پہچانیں گے تو یہ اپنی ذات پر ظلم کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہر وقت تیرے مدینہ میں آنے سے پہلے یا اس مہم پر نکلنے سے پہلے بھی وہ فتنے کے متمنی تھے، اور انہوں نے معاملات کو الٹ پلٹ کیا تھا، یہاں تک کہ آخر کار حق یعنی قرآن کا غلبہ ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اور اس کی عملی شکل میں جو غالبیت تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ وہم کارہون، اور یہ لوگ یقیناً غلبہ کتاب اللہ کو ناپسند کرتے۔ اب یہاں کے بعد آیت نمبر 49 سے منافقین کی جو 4 قسمیں ہیں ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اجازت طلب کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے رسول ہمیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دو، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنوں میں مت ڈالو، میں بہت کمزور ہوں، میں جان اور مال کا کوئی اتنا زیادہ جہاد کرنے کا اہل نہیں ہوں، مجھے فتنوں میں مت ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اور میں حقیقت حال تو یہ ہے کہ مستقبل کا جو فتنہ ہوگا ہوگا، اصل میں یہ ایمانی حوالے سے فتنے میں پہلے ہی مبتلا ہو گئے، ثابت کر دیے انہوں نے کہ یہ ایمان میں راسخ نہیں ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ایسی قوم جو یہ رویہ اختیار کرے اس کے لیے جہنم بے شک ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے، ناکامی، نامرادی، محکومی، محتاجی ایسی اقوام کا لازمی نصیبہ ہے اگر وہ جد و جہد میں اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں آگے نہ بڑھے۔ ان تصب کا حسنہ، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی فتح و کشاد حاصل ہوتی ہے، اس کا پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 78 سے 89-80 تک ذکر آ چکا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فتح ہوتی ہے تو اس سے ان کا توازن ٹوٹ جاتا ہے، ناخوشگواری محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں کٹھنائی، مشکل، پسپائی وہ اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو کہنے لگتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا، ہم تو اس کٹھنائی سے بچ گئے، ہم نے تو اپنے آپ کو اس میں آگ میں لے ہی نہیں گئے، ہم تو جنگ میں گئے ہی نہیں تھے بھائی، ہم نے اپنا انتظام کر لیا۔
وَهُمْ فَرِحُونَ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور تمہیں پیٹھ دکھا کر چلے جاتے تمہاری مجلسوں سے شاداں و فرح، بہت خوش ہو کر۔ ان سے کہو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہو کہ جس کٹھنائی سے ہمیں دوچار ہونا پڑا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ وہی کچھ ہے جو اللہ اپنے قانون کی روح سے ہمارے لیے ٹھہرا چکا ہے۔ مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم سے قانون الہی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس قانون الہی کو ہم جانیں گے، محاسبہ کریں گے اپنی ذات کا، اور اس قانون الہی کا ادراک کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہوا مولانا، اور جس اللہ نے ہمارے لیے یہ قوانین ٹھہرائے ہیں وہ ہماری حفاظت و نگہداشت کرنے والا، پرورش کرنے والا، ربوبیت کرنے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی قوانین پر، اقدار پر مکمل طور پر بھروسہ کریں۔ اور ان سے کہو کہ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ان سے کہو کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو میں سے ایک نہ ایک بھلائی کا، یعنی مطلب یہ کہ یا تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں جہان دینا بھی ہمارے لیے الحسنہ ہے، اس سے بھی ذات انسانی کا حسن اس سے بڑھ کر نہیں، اور اگر دوسری صورت ہو تو فتح و کشاد ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مارے جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر واپس آئیں فاتح اور منصور کے طور پر تو بھی ہمارے لیے وہ الحسنہ ہے۔ لیکن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، لیکن ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون مکافات عمل کے تحت تمہارے لیے یقیناً عذاب پیدا کرے گا، اور بے ایدینا، یا تو قانون مکافات عمل یعنی خالی حوالے سے، او بے ایدینا، یا خود ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اگر تم ہماری ناکامیابیوں کے حوالے سے انتظار میں ہو تو انتظار میں رہو، ہم یقیناً اپنی کامیابیوں کے منتظر ہیں اور تمہاری ناکامیوں کے۔ اور ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو انفقوا طوعا او کرہا، کہ اب کے بعد تم انفاق کرو دل کی رضامندی سے یا ناپسندیدگی کی بنیاد پر، لن یتقبل منکم، اب ہم تمہارا انفاق قبول نہیں کریں گے، تمہارے چندے ہم ان کے محتاج نہیں، تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا، لہذا تمہارے چندے اور مالی تعاون آئندہ کے لیے ہم بالکل قبول نہیں کریں گے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تمہاری بدعہدی اور نقض عہد روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، بے شک ہو تم نقض عہد میں آگے بڑھنے والے۔ اور فرمایا کہ ان کا جو مالی تعاون، صدقات، چندے قبول ہم نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا کسی بات نے انہیں اس امر سے کہ قبول کر لیے جائیں ان کے یہ تعاون، ان کا مالی تعاون قبول کر لیا جائے، مگر اس بات سے یہ بات مانے ہے، کیا مانے ہے؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ حقیقتاً یہ دل دماغ کی پوری گہرائیوں سے یہ منکر ہیں مرکز ملت کے، اللہ اور رسول کے منکر ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور جو اجتماعات صلاۃ ہیں اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ان میں یہ شریک نہیں ہوتے، الا وہم کسالى، مگر کسل کے ساتھ۔ کسل رفقائے محترم، یہ جو روئی ہے اس کو جب دھنا جاتا ہے تو اس میں ایک تو آلہ ہوتا ہے، ایک اس کے تار ہوتی ہے، تند جسے کہتے ہیں، اور وہ تندی جو ہے وہ کپاس کے ساتھ یا روئی کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کے ساتھ وہ دھنا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ کسالہ کیا ہے؟ یعنی عمل اور رد عمل کا یا قانون اور اس پر عمل درآمد کرنے کا جو جذبہ ہے، اور یہاں کسالہ کا معنی ہے کہ یہ اجتماعات صلاۃ میں ان مقاصد کے لیے نہیں آتے کہ جو مقصود ہے یعنی غلبہ کتاب اللہ، بلکہ نمائش کے لیے آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ دینی رضامندی سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے غلبہ کتاب اللہ کے لیے انفاق نہیں کرتے، بلکہ انتہائی ناپسندیدگی کے حوالے سے کرتے ہیں اگر ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے یہ امر کہ ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور ان کے پاس آل اولاد بھی، لاؤ لشکر بھی بہت ہے، اور تم کہو گے کہ اتنے بڑے مال والوں کا، اولاد والوں کا تعاون انکار کریں ہم تو اس سے تو ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اللہ کا ارادہ تقوین کے حوالے سے
تنزیل کے حوالے سے نہیں، تقویم کے حوالے سے، قانون طبی کی روح سے یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جو مال دولت جس پر ان کو اتنا بھروسہ ہے، فرمایا کہ یہی ان کے لیے حیات دنیا ہی میں عذاب کا باعث بنے گا، کہ جس مال سے یہ چاہتے ہیں راحت ملے تو یہی مال ان کے لیے راحت کی بجائے عذاب کا باعث بنے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں گی تو اس طرح نکلیں گی کہ کفر ان پر غالب ہوگا۔ تو یعنی کفر کی حالت میں مرنا یا کفر کے اندر مرنا یہ انسان کے لیے کوئی اطمینان یا راحت کا باعث نہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور فرمایا کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو اے دوستو ایمان والو تم میں سے ہیں، لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑے بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدلی اور ڈرپوکی کی وجہ سے تمہیں اپنا کہتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے نہیں ہیں۔ یعنی مال اور اولاد کی کثرت کے باوجود ان میں حوصلہ، جرأت اور جسارت نہیں ہے۔ تو ایسے افراد اگر تمہاری جماعت میں شامل ہو بھی جائیں، ہمت سے خالی، حوصلے سے خالی، عزم بلند سے خالی، تو کیا وہ تقویت کا باعث بنیں گے؟ ان کا بزدل ہونے کا تو یہ حال ہے کہ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ، اگر یہ پائیں کسی پناہ گاہ کو، یعنی اگر جنگ کی حالت ہو اور کوئی خطرہ ہو اور خطرے سے بچنے کے لیے ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے اور پناہ گاہ میں چلے جائیں گے، اور مغارات یا مثلا لوٹ مار کے لیے تمہارے ساتھ نکلے ہیں اور راستے میں کوئی ان کو بے یار و مددگار مل گیا یا کوئی ویسے ہی قبیلہ مل گیا کمزور، تو جھٹ اس پہ چڑھ دوڑیں گے غارت گری کرنے کے لیے۔ اور مدخلا، یا ویسے ہی کوئی داخلے کے لیے ممکن ہو، یعنی ہاتھ پاؤں پھیلانے کے لیے، یعنی وہاں دست درازی کرنے کے لیے اگر کوئی موقع ملے لولوا الیہ، تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اور دوڑتے کس میں ہیں، کس حالت میں؟ وہم یجمعون، جامعہ کہتے ہیں اونٹ یا گھوڑے کا لگام دوڑا کر بے سروں پر، سر پر، وہم یجمعون، راستے پہ کوئی اخلاقی قدر، کوئی ایمانی قدر، کوئی رشتے یا عہد کا کوئی قدر خیال نہیں کرتے، گویا کہ بے ہنگم طریقے سے قانون الہی کو توڑنے میں اور دوسروں کی لوٹ مار کرنے میں یہ آگے ہیں۔ اور فرمایا کہ اب دوسری قسم، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں منافقوں میں سے، میں یلمزک فی الصدقات، کہ جو آپ پر الزام لگاتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے اے رسول مرکز ملت آپ پر صدقات کے بارے میں، فَإِنْ مِنْهَا رَضُوا، لیکن اگر ان صدقات میں سے ان کو دے دیا جائے بغیر اس کے کہ ان کا حق بنتا ہو، اگر مرکز ایسا کرے کہ ان کو اس میں سے دے دے، رضو، تو راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا ہے۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر اس کو مرکز ملت نہیں دیتا کہ ان کا استحقاق نہیں بنتا یا اتنا ہی دیتا ہے جتنا ان کا استحقاق بنتا ہے، اذا هم يسخطون، تو فوراً غصے سے پھٹ پڑتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں مرکز ملت پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اے کاش کہ یہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ اور رسول مرکز ملت دیتا، اور کہتے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے اور آئندہ بھی ہمیں اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا رہے گا، اس کا نظام، یعنی جو کچھ آج ہے یہ آگے بڑھے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں مال سے رغبت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نظام کے ساتھ وفادار ہیں۔ تو اگر ایسا کرتے تو یقیناً یہ بات ان کے لیے فلاح کا باعث بنتی۔ اب چونکہ یہ اعتراض کرتے تھے مرکز ملت پر کہ صدقات میں ہمیں یہ نہیں دیا جا رہا، وہ نہیں دیا جا رہا، تو آپ نظام صدقات اور اس کی جو بنیادی قسمیں ہیں، مقاصد ہیں، ان پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ صدقات کا یہ نظام تو فقراء، تو یہ رفقہ مد ہم آیت 59 پہ رکتے ہیں، تو یہ انما الصدقات سے کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 60 سے آگے بڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔